واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا। और इनके लिए दो आदमियों की मिसाल बयान कीजिए। उन दोनों में से एक के लिए हमने अंगूरों के 2 बाग बनाए थे और उन दोनों को हमने खजूर के दरख्तों से घेर रखा था और हमने उन दोनों के दरमियान कुछ खेत बनाए थे। दोनों बागों ने अपना फल खूब दिया और उसमें कुछ भी कमी न की और हमने उन दोनों के बीच एक नहर जारी कर रखी थी। इस मिसाल को इसलिए भी बयान किया गया कि मुसलमानों की जो अक्सरियत थी मक्का में वो फुकरा में से थे और उसके मुकाबले में जो उनके मुशरिकीन दुश्मन थे वो अपने माल और औलाद पर बहुत फख्र करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाने की वजूहात में एक ये थी कि आपकी मजलिस में हकीर किस्म के लोग बैठे होते हैं, इसलिए हम यहाँ आके नहीं बैठ सकते। तो उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक वाक़े के जरिए उनको समझाया कि मालो दौलत की कोई हकीकत नहीं है। असल बात ये नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें क्या दिया है, असल बात ये है कि उसके देने या महरूम करने का नतीजा क्या निकला है। और उसके पास बहुत सा फल था, तो एक रोज बाहम बातचीत करते हुए उसने अपने साथी से कहा, यानी जिसके पास 2 बाग थे, उसने अपने साथी से कहा मैं तुमसे ज्यादा मालदार हूँ
اور تعداد کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوں۔ تکبر کا ایک سبب خود پسندی ہوتی ہے، خود بینی، خود پسندی، یا اپنے ہی خیال میں مست رہنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، اپنے آپ کو کسی ایسے مقام اور مرتبے کا مستحق سمجھنا جس کا وہ اہل ہی نہ ہو، اور اس تکبر یا گھمنڈ میں آ کے شیخی مارنا، اپنی بڑائی ظاہر کرنا، اپنی تعریفیں کرنا، ڈینگیں مارنا، اترانا، یہ ساری خرابیاں پھر اس سے پیدا ہوتی ہیں، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ تو اس شخص نے بھی کچھ ایسا ہی کام کیا، انا اکثر، میں زیادہ۔ ابلیس نے بھی انا کی بات کی تھی نا، انا خیرن، اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا۔ ایسے لوگ جو خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو کبھی غلط نہیں سمجھتے، وہ عجیب طرح کے خیالوں میں رہتے ہیں، اور وہ خود کو ہدایت پر ہی سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا۔ یعنی کتنے ہی ظالم لوگ ایسے ہیں جو ظلم کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے کہ انسان غلط کرے اور اپنے غلط کو صحیح کہے، جسٹیفائی کرے، حالانکہ اگر وہ حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں تو انہیں اپنی غلطیاں نظر آنے لگے، لیکن کچھ لوگوں کو بالکل نظر نہیں آتی۔ جو غلط ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کا ذمہ دار خود کو کبھی قرار نہیں دیں گے، وہ سارا الزام دوسروں پہ ڈالیں گے۔ اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً میں اس سے بھی بہتر جگہ پاؤں گا۔ کیا خوش فہمی تھی۔ اور جب یہ اس سے بات چیت کر رہا تھا تو اس کے ساتھی نے اس سے کہا، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں ایک درست آدمی بنا دیا؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا، کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے، اگرچہ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کمتر ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ شخص غریب تھا لیکن اپنے دوست اور ساتھی کا سچا خیر خواہ تھا، اس کو خیر خواہی پر مبنی نصیحت کر رہا تھا، اور وہ اس کو اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور وہ اس کو تعلیم بھی دے رہا تھا کہ دیکھو اچھی چیز دیکھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جو انسان بھی مال اور اولاد کی کثرت رکھتا ہے وہ کم ہی یہ سوچتا ہے کہ یہ آزمائش کے پرچے ہیں۔ اولاد کتنی بھی نیک ہو، مال کتنا بھی اچھا ہو، کتنا بھی آپ دنیا میں ترقی حاصل کریں، فلرش کریں، سب امتحان ہے، اب کرتے کیا ہے۔ لیکن عموماً انسان فیل ہو جاتا ہے کیونکہ تکاثر اسے غافل کر دیتا ہے۔ الہاکم التکاثر، کیسے؟ آپ دیکھیں گے کہ اگر مثلاً ٹیبل پہ کھانا زیادہ ہو جائے تو کام بڑھتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ لیوش افطار بناتے ہیں اور زبردست ڈنر بنا کے سب کو خوش خوش سرو کر رہے ہیں کہ سارے دن کی بھوکے، مزہ آ رہا ہے سب کو کھانے میں، اور ضرورت سے زیادہ کھا بھی لیتے ہیں اور کھلا بھی دیتے ہیں، تو جب وہ کام بڑھتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا کام ہوتا ہے یہ بھی بتا دیجئے۔ تراویح میں سستی، اور چیزیں سمیٹتے سمیٹتے اتنا تھک جاتے ہیں کہ پھر اگر بھاگ دوڑ کے پہنچے بھی تو لیٹ فرض نکل گئے۔ سبحان اللہ، کیا آپ نفل پڑھنے آئے مسجد میں؟ یعنی فرض جو ہے وہ نفل سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں تو آپ دوسری تیسری رکعت میں پہنچ رہے ہیں اور کبھی سارے ہی گئے اور پھر بھی خوش ہو رہے ہیں کہ آپ نے پا لیا۔ ابھی میں آپ کو ایکسرسائز کروا رہی تھی نا کہ کیا چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ان کی لسٹ بنائیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ زیادہ قسم کے کھانے بنا لیے تو زیادہ وقت لگے گا کھانے میں، تو عید کے لیے پوسٹ پون کر دیجیے، اس کو کھا نہیں سکتے اور بھوک بھی نہیں ہوتی۔ آئی ڈونٹ نو، میرے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے کہ بھوک بھی کم ہو گئی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور جتنا ہلکا کھایا ہوتا ہے، صاف ستھرا کھایا ہوتا ہے، طیب کھایا ہوتا ہے، اتنا ہی آپ کی عبادت میں پھر دل بڑا لگتا ہے، پھر آپ کو اس میں نیند نہیں آتی۔ تو کسی بھی چیز کی کثرت ابھی آپ نے خود لمٹ رکھنی ہے کہ کہاں کثرت ہو گئی، سمجھ آ جاتا ہے نا، آج میں نے یہ کیا ہے نا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، تو اس کی وجہ سے میرا یہ نیک عمل رہ گیا ہے، تو پھر عقل مند انسان وہ چیز جو سبب بنی ہے اس کو ایلیمنیٹ کرتا ہے، کل میں نے یہ نہیں کرنا، اس کی وجہ سے میں لیٹ ہوئی ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز امتحان ہے، ہر چیز آزمائش ہے، لیکن مصیبت کو تو ہم امتحان سمجھتے ہیں، تکلیف کو ہم امتحان سمجھتے ہیں، لیکن فراغت کو، صحت کو امتحان نہیں سمجھتے۔ تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا کر دے اور اس پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو پھر وہ صاف چٹیل میدان بن جائے۔ یعنی اب وہ نیک دوست جو ہے نا وہ مسلسل نصیحت کرے جا رہا ہے، اور پھر حسن ظن کتنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ مجھے تم سے بھی زیادہ بہتر دے دے۔ اب آپ دیکھیے کہ دو چیز اس میں ہیں، ایک تو یہ کہ جو پہلا شخص تھا وہ کس چیز پہ فخر کر رہا تھا، مال پر،
دوسرا مال پہ نہیں کر رہا تھا، وہ جو کہہ رہا نا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، جو اللہ نے مجھے دیا نا وہ تم سے بہتر ہے. اور وہ کیا تھا؟ ایمان، اللہ کی پہچان. اور دوسرا یہ کہ اچھی امید کہ ہو سکتا ہے مجھے اس سے بھی زیادہ مل جائے. تو یہ ہے پازیٹو تھنکنگ، مثبت سوچ. اور جو مثبت سوچ رکھتا ہے نا وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. اس پنجابی میں کہتا ہے رجا ہویا. وہ پیٹ سے بھوکا بھی ہو نا پھر بھی وہ رجا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ جو اس کو ملا ہوتا ہے نا اس کی نظر اس پہ ہوتی ہے. میرے پاس اتنی بڑی دولت ہے، مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے جو بڑے نصیب والوں کو ملتا ہے. اس لیے جس کو اللہ دین دے دے نا، قرآن دے دے، اسلام دے دے، ایمان دے دے، اپنی معرفت دے دے، اس کو دنیا کی کسی بھی چیز کے جانے کا غم نہیں ہونا چاہیے. کوئی چیز اس کے برابر نہیں ہے. پھر کہنے لگا یا اس کا پانی گہرائی میں اتر جائے تو تم ہرگز اسے تلاش نہ کر سکو گے، اور اس کا سارا پھل گھیر لیا گیا. تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ جو اس نے اس باغ پر خرچ کیا تھا، انویسٹ کیا تھا، وہ اس پر اپنے ہاتھ مل رہا تھا، پچھتا رہا تھا، اور وہ باغ اپنی چھتوں سمیت گر پڑا تھا، کیونکہ انگور کا تھا نا تو انگور چھتوں پہ لگتے ہیں. اور وہ کہنے لگا کہ اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ کرتا. یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے نا تو دنیا میں اس کی غلطیوں پہ پکڑ لیتا ہے اس کو. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، ہم زبان سے کوئی بات نکال بیٹھتے ہیں تو وہ سامنے آ جاتی ہے. کسی پہ بات کی ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ ہو جاتا ہے. کوئی بیمار ہوتا کہتے خیال نہیں نہ رکھا تھا اپنا، اگلے دن خود بھی پکڑے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اب کس نے خیال رکھنا تھا. تو اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم سنبھل جائیں، ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں. اور ویسے بھی اللہ جو ہمارے لیے کرتا ہے نا وہ سب سے اچھا کرتا ہے، جس بھی حال میں رکھتا ہے، چاہے صحت ہو، بیماری ہو، مال کا آنا ہو، جانا ہو، ہر چیز میں خیر ہے. ہمیں نہیں پتا جو مصیبت پہاڑ جتنی لگ رہی ہے اس کو برداشت کر کے کل آخرت میں پہاڑوں جتنا اجر مل جائے. تو اس لیے اللہ سے راضی رہنا ہی اصل میں کامیاب زندگی کی ہے. اور اللہ کے سوا اس کے پاس کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لینے والا تھا. وہاں سارا اختیار اللہ برحق ہی کے لیے ہے. وہ ثواب دینے میں بہتر اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے. یعنی اللہ کی خاطر کیے گئے اعمال کا ثواب بہتر اور انجام سب سے اچھا ہوتا ہے. آج خیر خواہ اور صالح دوست کی بات ہوئی تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے، خاص طور پہ جوان بچوں کو. بالکل، یہ تو ساری زندگی کی ضرورت ہے نا، صحبت صالح. لیکن اگر جوانی میں ہی مل جائے تو کیا ہی بات ہے، اٹھانی اچھی ہو جائے گی. سارا جی، یہ جو دو باغوں کا قصہ ہے نا، تو میں یہ سوچی تھی کہ ایک تو بہت غریب تھا مگر اس کا ایمان اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس نے ایک امیر آدمی کو بتایا کہ یہ غلط اور یہ صحیح ہے، ورنہ ایک غریب آدمی تو جرئت نہیں کرے گا بات کرنے کی. بالکل، لیکن ایمان کی طاقت تھی. غربت نقصان نہیں دیتی، اگر آپ کے اندر ایمان ہو، کانفیڈینس ہو تو پھر آپ کسی سے بھی ٹکر لے لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک مال کی بڑی اہمیت ہوتی ہے نا، اور اگر وہ نہ ہو تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں. ایک آپ نے بات کی تھی نا دوستوں کی، کمپنی کی، پرسنلی ایکسپیرینس کیا وہ یہ کہ ایسے لوگوں کی صحبت جن میں اخلاص ہوتا ہے وہ سازا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. کیونکہ بعض وقت ہم ذرا ڈاؤن ہوتے ہیں، کچھ پوچھتے ہیں ان سے تو وہ ایک دم ریمائنڈر مل جاتا ہے، یا آپ کی باتوں سے ان کو ایک موٹیویشن ملتی ہے. تو جب دونوں دوست فوکسڈ ہوتے ہیں نا کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے، تو پھر استاذہ آگے گروتھ بہت ہیلپ فل ہوگی. الحمدللہ وہ لغویات میں وقت نہیں ضائع کرتے، پھر فضول کی ادھر ادھر کی غیر ضروری باتوں میں، کنورسیشنز میں، بحث مباحثے میں، اور اختلاف، لڑائی جھگڑے میں وہ آگے بڑھنے کی سوچتے ہیں. جزاک اللہ خیر. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور آپ ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے جو پانی کی طرح ہے، پانی کی طرح ہم نے اسے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی جسے ہوائیں بکھیر دیتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دنیا کو پانی سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ کیونکہ پانی ایک حال پہ قائم نہیں رہتا۔ سردی ہو تو کیا بن جاتا ہے؟ برف بن جاتا ہے۔ سخت گرمی ہو، آگ پر ہو تو کیا بن جاتا ہے؟ بھاپ بن جاتا ہے۔ جس طرح کے برتن میں ڈالا جائے وہ اس شے پہ اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح دنیا بھی بدلتی رہتی ہے، جیسے بارش کبھی زیادہ ہوتی کبھی کم ہوتی ہے، اور پھر بالکل ہر چیز سوکھ جاتی ہے، برف کے ڈھیر جمع ہو جائیں تو پگھل جاتی ہے۔ جب مال زیادہ آتا ہے تو انسان سمجھتا ہے بہت کچھ، لیکن آہستہ آہستہ آہستہ، اور دنیا کی کوئی بھی چیز، اور پھر پانی ایسی چیز ہے جو اس میں گیا وہ بھیگ گیا۔ اسی طرح جو شخص دنیا میں زیادہ چلا جاتا ہے نا تو وہ اس کے فتنوں سے محفوظ نہیں رہتا۔ پانی اعتدال کے ساتھ ہی ہو تو فائدہ مند ہوتا ہے۔ جسم میں بھی پانی کم ہو جائے تو بھی مشکل، زیادہ ہو جائے تو بھی مشکل۔ دنیا ضرورت کی ہی ہو تو فائدہ دیتی ہے، اس کی زیادتی اور کمی تکلیف دہ ہوتی ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ اس لیے یہاں بھیجا گیا کہ یہاں سے آخرت کما کے واپس جائیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم یہاں آ کر ایسے مشغول ہوئے ہیں اس میں کہ ہم نے دائمی نعمتوں کو چھوڑ کر عارضی چیزوں پر تکیہ کر لیا ہے، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہر چیز اللہ کی قدرت اور اختیار میں ہے، سارے معاملات کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ حالات کو بدل سکتا ہے، وہ کمزور کو عزت دے دیتا ہے، عزت والے کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو سبق یہ ہے کہ جو بھی چیز ہے نا ہمارے پاس، ایک بزنس مین والا ذہن بنائے، اس کے پاس جو بھی منی ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ انویسٹ انویسٹ انویسٹ۔ اور عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی ہر چیز کو اپنی آخرت کے لیے انویسٹ کرتا جائے، وہ کام کرے جو کل اس کا پروفٹ بڑھاتا جائے بڑھاتا جائے بڑھاتا جائے، ہر چیز سے کمائے، اپنی مسکراہٹ سے بھی کمائے اور اپنے بات سے بھی کمائے اور اپنے کام سے بھی کمائے، یعنی آخرت کی کمائی کے لیے آئے۔ یہ سب کچھ چلے جانا ہے، یہ صرف ٹولز ہیں۔ ٹولز تو مقصد نہیں ہوتے نا۔ مثلا گاڑی کو خریدنا کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد تھا؟ نہیں، مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ تھا، مقصد تو وہ ڈیسٹینیشن تھی جہاں آپ نے جانا تھا۔ تو ہمارا ڈیسٹینیشن تو آگے ہے۔ جتنی چیزیں یہاں ملی ہیں یہ سارے ٹولز ہیں، ان کو لے کے نہیں خوش ہوتے رہنا۔ کچھ لوگ ہوتا ہے نا مہنگی سے مہنگی گاڑی۔ میں ایک دن اپنے بیٹے کے اپارٹمنٹ میں گئی تو وہاں ایک گاڑی بہت ہی عجیب و غریب قسم کی، تو میں نے کہا اتنی ڈسٹ اس پہ پڑی ہوئی ہے تو یہ اتنی مہنگی گاڑی خرید کے چلائی نہیں جاتی؟ تو کہتے نہیں یہ شوق کے لیے خریدی ہوئی ہے، بس ہے ہمارے پاس، خوش ہیں اس پر۔ تو بات یہ کہ ہم لوگ کچھ چیزوں کو صرف رکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، اس سے کچھ بناتے نہیں۔ علم بھی جمع کرتے رہتے بانٹتے نہیں، عمل نہیں کرتے، کیا فائدہ؟ اگر آپ کھانا بھر دیں فریج میں، نہ کھائیں نہ کھلائیں تو کیا فائدہ؟ پکا کے تھکیں، خراب ہوگا نا، کسی کے بھی کام نہیں آئے گا۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور امید کے اعتبار سے بہت بہتر ہے۔ تو مال بھی ٹول ہے، بیٹے بھی ٹول ہے، ان دونوں سے بھی کیا کمانا ہے؟ نیکیاں کمانی ہے۔ لیکن انسان کمزور ہے نا، ناپائیدار چیزوں کو ابدی سمجھ بیٹھتا ہے اور دائمی نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ تو ان چیزوں میں مشغول ہونے کی بجائے ان چیزوں کی ڈائریکشن صحیح کرنی چاہیے۔ دنیا کی جو نعمتیں زینتیں ہیں
اس وقت قابل ملامت ہوتی ہیں جب وہ ہماری آخرت بھلواتی ہیں. اگر وہ آخرت میں مددگار ہے نا تو پھر وہ آپ کے لیے نعمت ہے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, آپ اس کو انجوائے کریں. لہٰذا حلال مال کے لیے دعا کریں اور نیک اولاد کے لیے دعا کریں اور ان کے ذریعے اپنی نیکیاں بڑھائیں. بل باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. یہ آیت بہت ہی یادگار آیت ہے میرے لیے. میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی تو ساتھ الہدیٰ شروع کر لیا تھا. اب ایک ٹانگ ادھر ایک ادھر, یعنی بہت ہی اسٹرگل کا ٹائم تھا. پھر ایک دن سوچا کہ ایک طرف ہونا پڑے گا کیونکہ الہدیٰ کا کام بڑھتا جا رہا تھا. اب ظاہر ہے کہ جب آپ اپنی جاب چھوڑتے ہیں تو آپ بہت سارے بینیفٹس بھی چھوڑتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی, تو ڈیسیژن لینا ذرا مشکل کام ہوتا ہے اور سوچ سمجھ کے ڈیسیژن لیتا ہے انسان زندگی میں. لیکن یہ کہ کام کا تقاضا یہ تھا کہ اب یہ ڈیسیژن لے لیا جائے. قرآن مجید کھولا تو آگے یہی آیت آ گئی, المال والبنون زینت الحیات الدنیا. دنیا کی زینت یعنی ظاہر ہے کہ آپ کا نام ہوتا ہے کہ آپ کہاں کام کرتے ہیں, آپ کا رہن سہن ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو یہ دنیا کی زینت ہے. لیکن باقیات الصالحات کچھ اور ہے. تو اس لیے اگر زینت قربان بھی کرنی پڑے اور ضرورت کے ساتھ زندہ رہ سکیں تو کوئی بات نہیں. اور آپ دیکھیے کہ باقی رہنے والی نیکیوں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کلمات کو باقی رہنے والی نیکیوں میں سے شمار کیا. لہٰذا اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان کی طرح دیکھیں گے, قیامت کا نقشہ ہے اب, اور ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے, پھر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے, کسی نے بھی نہیں بچنا. ساری مخلوق اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے گی, کوئی چیز پناہ نہیں دے گی, اور وہ سب آپ کے رب کے سامنے صف در صف پیش کیے جائیں گے پورے ڈسپلن کے ساتھ. کہا جائے گا یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آگے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا, بلکہ تم اس گمان میں رہے کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہ کریں گے. اتنے کراؤڈ کے باوجود ہر شخص اکیلا پیش ہوگا اللہ کے سامنے. کتنی گھبراہٹ کی بات ہے نا, اگر سوچیں کوئی ساتھ نہیں. یہاں دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی ایسی جگہ جانا ہو نا جہاں پر آپ کو کوئی سخت سا انٹرویو ہونے والا ہے, تو کوئی آپ کے ساتھ ہو تو آپ کے لیے ذرا سی تسلی ہو جاتی ہے. لیکن اگر اللہ کے لیے سب کچھ کیا نا تو پھر تو جاتے ہوئے خوشی ہوگی, گھبراہٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ دنیا میں نا ہمیں اس بات کی بڑی پرواہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے. اس سے بھی ہمیں باہر نکلنا چاہیے. ہم لوگوں کے لیے کیوں جیتے ہیں؟ کیا ہم ماں کے پیٹ میں اکیلے نہیں تھے؟ دنیا میں اکیلے نہیں آئے؟ فوت اکیلے نہیں ہونا؟ قبر میں اکیلے نہیں جانا؟ جب منکر نکیر آئیں گے تو اکیلے نہیں ہوں گے ادھر؟ اور جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اکیلے نہیں ہونا؟ جب ہر جگہ اکیلے ہیں, جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے, جب میزان قائم ہوگا, ایون جنت کی طرف جب آپ جا رہے ہوں گے تو اس وقت زمرہ گروہ اکٹھا ہو جائے گا جنت میں جانے والوں کا, اور جنت میں جا کے ملاقات ہو جائے گی سب سے, جو وہاں پہنچا. لیکن اللہ نہ کرے کہ کوئی جہنم میں گیا تو وہ اکیلا ہو جائے گا. پھر لوگوں کی کیا پرواہ کہ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی پرواہ چھوڑیں, دیکھیں اللہ کیا کہے گا جو حرکت میں کر رہی ہوں. اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی, پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے جو اس میں درج ہوگا. استغفر اللہ. اور وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر, اس کتاب کو کیا ہے, اس نے نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا اور نہ بڑی کو, مگر اس کو شمار کر ڈالا, اور جو عمل انہوں نے کیے وہ حاضر پائیں گے. اور آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہ کرے گا, ہر چھوٹی بڑی بات سامنے رکھ دی جائے گی. یعنی آج دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا وہ قیامت کے دن پیش کر دیا جائے گا. اس آیت کی روح سے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. چھوٹا کام کریں یا بڑا کریں, سب سامنے آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کسی پر بھی کچھ بھی ظلم نہ کرے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں شمار کر کے تمہارے سامنے رکھ دوں گا, پھر ان کا پورا بدلہ دوں گا. بس جو بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد کرے, اور جو اس کے خلاف پائے وہ خود کو ملامت کرے کہ اپنا ہی کیا دھرا ہے نا, کسی نے تو کچھ نہیں کیا. اللہ معاف کر دے.